محمد علی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا آپ نے اینالائز کیا ہے؟ کیا صدر ٹرمپ آج بور ہو گئے G7 سمٹ سے؟ میکرون کو بھی رون ڈالا بیچ میں، ان کو بھی ذلیل کر دیا اور اپرچونسٹ اور پتہ نہیں مسلیڈ کر رہے ہیں دنیا کو. So what did he, and he says کہ میں تو سیز فائر کرانے ہی نہیں آیا، یہ تو ایک I have a larger, what does he have in mind sir؟ وہ کہہ رہے ہیں real issue goes beyond just stopping the fighting. So is the real issue what the Senate is claiming? Regime change. میرے خیال میں وہ ان کے سلپ آف دا ٹنگ سے سچ ان کے منہ سے نکل گیا ہے، لیکن اس کو میں ذرا مختصراً واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ایران کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیکل ہیں. ان کی صرف حکمت عملی میں فرق ہے. جو رجیم چینج، دیکھیں نتن یاہو صاحب سے بھی ایک تھوڑے ریسنٹلی ایک سلپ آف دا ٹنگ ہوا تھا، وہ بڑا پروفاؤنڈ ان سے بات سرزد ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جو تھریٹ پرسپشن ہے نا مہر صاحبہ، وہ یہ ہے کہ کسی اسلامی میجورٹی اسٹیٹ جو ہے، جو کہ اسلامی نظریے کے اوپر اپنی پالیسیز مرتب کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہو، یہ اسرائیل کی ریڈ لائن ہے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. یا تو آپ ایک لبرل پرو ویسٹرن قسم کی ڈیفنس اور فورن پالیسی بنائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اسلامی نظریے کے تحت اپنی فورن اور ڈیفنس پالیسی بھی چلائیں، آپ کی آئیڈینٹی اور ویلیو سسٹم کو مگر بھی آپ محمد علی ایکسپورٹ صاحب میں آپ کریں. کو اپڈیٹ کر دوں، ابھی تازہ ترین جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام چھوڑا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائیڈنگ. آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے اور ہی از این ایزی ٹارگیٹ، ہمارے لیے بڑا آسان ہدف ہے، بٹ از سیف دیر. ابھی تک وہ آسان سیف ہے، محفوظ ہیں، کیونکہ ہم ابھی اس کو نہیں مارنا چاہتے، ایٹ لیسٹ ناٹ فار ناؤ. سر یہ کتنا بڑا میرا مطلب ہے ایک ڈیمنگ سٹیٹمنٹ ہے. پہلے نیتن یاہو نے یہ بات کی اب کہ اگر وہ ہمارا ہدف نہیں ہے، مگر اگر خامنئی جو ہیں وہ مار دیے گئے تو دیٹس ناٹ اے پرابلم. اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ سپریم لیڈر آف another sovereign country اگر وہ مار دیا جائے، ابھی نہیں، ناٹ فار ناؤ. ہاؤ شاکنگ اینڈ ڈیمنگ از دس سر؟ اچھا، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں اپنا وہ آرگومنٹ کمپلیٹ کروں تو آپ کی بات کا اس میں جواب پنہا ہے. میں نے یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف ہیں ایران کے حوالے سے وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ان کی صرف حکمت عملی میں فرق ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس جنگ کے ذریعے سے یا ساتھ ہی ساتھ جو عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، یہ JCPOA 2.0 نیگوشیٹ ہو رہا ہے ایک نئے انداز میں. اس بات کو سمجھیں کہ 10 سال پہلے جب ایران نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ ہوئی تھی تو امریکہ نے 2 انسٹرومنٹس آف پاور استعمال کیے تھے، اپنی اکنامک سینکشنز اور ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک کوئرشن. اب ٹرمپ جو 2.0 JCPOA نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جس میں وہ کمپلیٹ انریچمنٹ کے رائٹ کو گیو اپ کروانا چاہتے ہیں ایران سے، اس کے لیے وہ 3 انسٹرومنٹس استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنی ڈپلومیٹک کوئرشن بھی استعمال کر رہے ہیں، اکنامک سینکشنز بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ساتھ وہ اسرائیل کو بھی تھپکی دے رہے ہیں کہ پہ جاؤ. اور اگر آپ اتنا ڈیمیج کر لیں ایران کو اکنامکلی، سائنٹیفکلی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی، کہ اب 2-4 دن آپ نے بمباری کی، ان کو ڈیمیج کیا اور کہا ہاں جی اب آپ آنا چاہتے ہیں مذاکرات پہ یا ابھی آپ کو اور مارا جائے. تو یہ نیگوسیشنز کا پارٹ ہے. ایک کوئکلی میں بتاؤں، ایک نوبل laureate گزرے ہیں، ان کی بڑی مارکت الآراء تحریک ہے آرمز اینڈ انفلوئنس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وار ہوتی ہے نا، یہ ڈپلومیسی تھرو آرمز ہوتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تھرو آرمز ہوتی ہے، جس میں آپ اپنے مفادات اور اہداف کو دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آخری بات یہ کہ میں بنیادی بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کے اہداف ایک ہیں، حکمت عملی جامع اور مرتب ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران ایک سویلائزیشن ہے، لیکن جو ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا اور رشیا کی اس کو ہے، لیکن ملیٹریلی اٹس آن اٹس اون. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. And we'll get to Iran and Russia's role in this. مگر سینیٹر صاحب، چاہے فردو کا نیوکلیئر فیسلٹی تباہ کرنا ہدف ہو، ملٹری کیپیبلٹی ایران کی تباہ کرنی ہو، یا رجیم چینج، ایبسلوٹلی ڈاٹ آن. سر آیت اللہ خامنئی کو یہ کیا ہے؟ یہ تو قتل کی دھمکی ہے. یہ تو ایک مافیا باس کی لینگویج ہے نا، کہ آپ جیسے اس نے کہا کہ ہم ان کو مار دیں گے
اسیسینیشنز کی جو اسٹیٹ پالیسی. ویسے بھی دیکھیں آپ نے ابھی مینشن بھی کیا IAEA کے رافیل گروسی کا, کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کانڈمنیشن کا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پر بمباری ہو رہی ہے, جو ایک وار کرائم ہے, بیکاز ریڈیشن ہو سکتی ہے, لیک ہو سکتی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. جہاں نیوکلیئر فیسلٹیز ہو, ہمارا ہندوستان کے ساتھ جتنا بڑا جھگڑا ہو, ہماری ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے. اور وہ 1 جنوری کو لسٹیں بھی ایکسچینج ہوتی ہیں, تو مطلب ایک سیولائز طریقہ ہے. تو اسرائیل یہ اس حد تک چلا گیا ہے. اور سینیٹر صاحب, I cannot wrap my head around Donald Trump right now. وہ کہہ رہا ہے سر we are not going to take out Khamenei, at least not for now. مجھے لگتا ہے کہ مگر وہ ساتھ کہہ رہے we don't want missiles shot at civilians or American soldiers, مگر our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. یعنی کہ یہ ٹرمپ کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے پھنسا دیا ہے. وہ جس ڈیپ اسٹیٹ سے ironically آزاد ہو کر پہنچا تھا نا, وہ قابو کر لیا. اس میں پھنسا دیا اس کو یوکرین میں, سیز فائر نہیں ہونے دے رہے, اور ادھر پھنسا دیا ہے اس کے جوئش لابی اور اسرائیل لابی کے ٹریپ میں. اور یہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں بہت اسٹرانگ نہیں. مگر صدر ٹرمپ اکامپلس تھا شروع سے ہی, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ آئی تھنک وہ آنکھ مار دی تھی, آنکھ مار, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کیمپ ڈیوڈ میں اتوار کو, وہاں پلان دیا گیا اور انہوں نے ان کو گرین لائٹ دی تھی. امریکن گرین لائٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ہیل فائر میزائل بھی تو فراہم کر دیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. سو ہے ہی نہیں یہ گو ہیڈ. سو یہ پھر ڈبل گیمنگ کی ہے نا, یہ دھوکہ دیا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو خود ڈیمیج بڑا ہوگا, کیونکہ اس کی اپنا جو میگا کنسٹیچوئنسی ہے, جو وہ اتنے جو یہ مارجری ٹیلر گرین ہے یا وہ ٹکر کارلسن ہے, اسٹیو بین, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے جنگیں ہم شروع نہیں کریں گے, آپ نے جنگ یہ کیسے اجازت دے دی, یہ تو ہمارا سارا ایجنڈا خراب ہو گیا ہے. اور دوسری بات سر, جرمن چانسلر کے آج کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے پاس ہتھیار نہیں بھی ہیں, امریکہ کے پاس ضرور ہیں. ایران کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہاری جوہری تنصیبات, کیونکہ سر یہ آپ کے فردو نیوکلیئر انسٹالیشن بھی ہو, اس کا 100 میٹر سے نیچے ہے نا انریچ یورینیم وغیرہ, تو وہ تو جو بڑے بڑے بم یا نہیں, وہ جو ان کا 30,000 پاؤنڈ والا ہے بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں مدر آف آل بمز, اس کا وہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. 30,000 پاؤنڈ ٹنز کا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ امریکنز کے پاس ہے. ہاں, مدر آف آل بمز, وہ استعمال کرو. تو اس کا مطلب ہے صحیح کہہ رہا ہے. Will it come to that? I hope it doesn't come to that because میرے سر امیدوں کے اوپر تو یہ دنیا تو کیا, یہ ملک بھی بڑا الگ ہوتا ہے. سینیٹر صاحب کیا خیال ہے؟ لیکن یہ میں بتا دوں پھر کہ then there'll be all hell will break loose in the Middle East for America also. ایرانیوں کو ایک چیز ہے اسپرٹ ان میں, ایک پاکستانی میں اسپرٹ ہے, ایرانین بھی, ایرانین ہم سے زیادہ پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے. بالکل, وہ 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے عراق. وہ کہیں گے ٹھیک ہے شہادت ہے, پر ٹھیک ہے we are ready for that, کر لو جو کرنا ہے. تو اس کے لیے عراق اسرائیل کے لیے جلدی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے. مگر سر ایران جو ہے وہ اتنے فرنٹ سے بیک وقت کھول بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ بار بار متنبع کر رہا ہے ایرانین ڈیفنس منسٹر بھی کہ پھر پورا خطہ جو ہے اس آگ میں لپٹا جائے گا. Can they open all these fronts? نہیں, they are still open it. کون سے فرنٹس رہ گئے ہیں اب؟ اسٹریٹس آف ہارموز بند کریں, تیل بند کر دیں, وہ اپنا NPT سے باہر نکل آئیں, وہ کر دیں. اور میرے خیال میں اب کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نیوکلیئر بم کیوں نہیں بنایا پہلے. نہیں, اب تو زیادہ جواز بن گیا ہے نا. وہ سمجھ آ گئی کہ push comes to shove, امریکہ کے یہ بامز استعمال ہو سکتے ہیں to take out these nuclear facilities in Iran, even though ایران کی کیپیبلٹی تو نیوکلیئر فیول سائیکل کی زیادہ خطرناک ہے. ایران کا خود امریکن نے کہا ہے کہ they are not making the bomb. میرا نہیں خیال کہ it will reach to that stage. Trump will try to have a ceasefire before that. کیونکہ ایک اور چیز آپ نے خود بھی دکھائی ہے, آپ نے جو بات کی ہے, موساڈ کا ہیڈ کوارٹرز اگر تل ابیب میں بم ہو گیا ہے, یہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا اس کا رہ گیا. اور انہوں نے جو اس کے, حالانکہ اسرائیل نے تو ان کے ٹی وی اسٹیشن پہ بھی بونگنگ کی ہے. پہلی دفعہ اسرائیل میں وہ سین دیکھے جا رہے ہیں جو ہم نے غزہ میں دیکھے تھے, بومبنگ جو ہوئی ہے. ایبسولوٹلی, بیکاز سر جنگ کو وہ ان کے گھر میں پہنچ گئی, یہ تو بڑے محفوظ, اور وہ سینسرشپ ہو رہی ہے, بتا نہیں رہے کتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکسز ڈسٹروائے ہو گئے, موساد 8400 کا انٹیلیجنس یونٹ تباہ, اور وہ اندر بنکرز میں رہ رہے ہیں اسرائیلی لوگ.